پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں اور میرے ساتھ عارف نظامی صاحب موجود ہیں, اور آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی صاحب. سعید غنی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. سعید غنی صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کو سینٹ کی مارکہ رائے کی مبارک ہو. آپ نے ایک بہت بڑا قلعہ جو ہے وہ فتح کر لیا. لیکن ساتھ ہی جو عمران خان صاحب کا تھا, آپ کا ہنی مون تھا پیپلز پارٹی کا, وہ بڑا ہی شارٹ لیوڈ ثابت ہوا. تو یہ کیا وجوہات ہیں کہ وہ خان صاحب دوبارہ اور آپ بھی ایک دوسرے کے خلاف سفرا ہو گئے پھر سے؟ دیکھیں نظیر صاحب, ایک تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی واضح بات ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے کوئی ڈائیلاگز نہیں ہوئے تھے اور کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تھی چیئرمین سینٹ یا ڈپٹی چیئرمین کے لیے. عمران خان صاحب نے خود یہ ایک مرتبہ نہیں, غالباً 2 یا 3 مرتبہ کہا کہ انہوں نے اپنے تمام سینیٹرز جو ہیں وہ چیف منسٹر بلوچستان کے حوالے کر دیے اور جہاں چاہیں ان کے ووٹ استعمال کریں. اور پھر انہوں نے ایک پینل ڈیسائیڈ ہوا بلوچستان کا, جو ہمارے آزاد دوست تھے ان کے درمیان اور پیپلز پارٹی کے درمیان, جس میں چیئرمین بلوچستان سے آیا اور ڈپٹی چیئرمین پیپلز پارٹی کا آیا. تو خان صاحب نے کسی کے کہنے پر ہی صحیح لیکن پیپلز پارٹی کے ڈپٹی چیئرمین کو ووٹ کیا اور پیپلز پارٹی کا ڈپٹی چیئرمین منتخب ہوا. اور اب خان صاحب اگر یہ کہیں کہ میں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا تو یہ ان کی مرضی اور منشا ہے, لیکن بہرحال ووٹ پیپلز پارٹی کے ڈپٹی چیئرمین کو انہوں نے دیا ہے. پھر اس کے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات آئی, تو اس میں ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس زیادہ نمبرز ہیں اپوزیشن کے, اور پھر اس کے علاوہ فاٹا کے ممبرز نے ہمیں سپورٹ کیا, کچھ اور ممبرز نے سپورٹ کیا. تو جو رولز ہیں سینٹ کے, اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اپوزیشن کے ممبرز کی اکثریت جس کے ساتھ ہوگی وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوگا. ہاں, وہ تو پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ ان کی جانب سے آ جائے. وہ تو اصولی طور پر ٹھیک بات ہے, لیکن یہ جو ایک دوسرے کو کہنا, اور مثلا خان صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری صاحب ایک ہی تھیلی کے چھٹے بٹے ہیں, یہ اتنی پرسنل اٹیکس کرنے کے بعد کیا دوبارہ جنرل الیکشن میں آپ کا کوئی الحاق ہونے کا امکان ہے, الائنس الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد؟ دیکھیں, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید جو الیکشن الائنس ہوتا ہے پہلے مرحلے میں جہاں براہ راست انتخابات ہوتے ہیں, وہاں مجھے تو نہیں لگتا کہ شاید ہو سکے گا پی ٹی آئی سے کسی قسم کا کوئی اتحاد. اگر کہیں کوئی تنظیم پارٹی کی کسی لوکل سطح پہ کوئی ارینجمنٹ کرتی ہے اور پھر پارٹی لیڈرشپ اس کی منظوری دے دے, لیکن فی الوقت ہمارے سامنے ایسی کوئی چیز زیر بحث نہیں, اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو. لیکن جب ایک مرتبہ اسمبلیز وجود میں آ جاتی ہیں اور اس کے بعد ساری پوزیشن سامنے آتی ہے کہ کس جماعت کے پاس کتنے نمبرز ہیں اور کس طرح کے گروپس بن سکتے ہیں, تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جماعتیں اپنے جو نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر بھی جو کامن گراؤنڈز ہوتے ہیں اس پر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب خان صاحب اگر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی صورت میں نہیں ہوں گے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کل جب صورت حال وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہنگ پارلیمنٹ بھی آئی تو اس کے باوجود وہ 22 سال سے وہ کرپٹ کہہ رہے ہیں نواز شریف اور زرداری صاحب کو, وہ کس طرح ان کے بیٹھ. لیکن ذرا میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. لیکن ایک چیز ویسے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں نظامی صاحب, اس سے اسی میں جو انہوں نے کہا کہ سعید صاحب آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کسی کے کہنے پر ہی صحیح لیکن ووٹ دیا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو, تو اس سے آپ کی کیا مراد ہے, کس کے کہنے پر؟ چیف منسٹر بلوچستان کے کہنے پہ دیا. اچھا, مطلب اس میں اس سے مراد وہ تو نہیں ہے نا جو نواز شریف کہہ رہے ہیں, ہے یا نہیں ہے انہوں نے ماننا تھوڑی. اچھا یہ بتائیے سعید غنی صاحب, سعید غنی صاحب یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی میں بڑا جشن منایا جا رہا ہے کہ عامر لیاقت جو ہیں وہ کراچی کا سارا گند صاف کریں گے اور بڑا ترپ کا پتہ جو ہے انہوں نے حاصل کر لیا ہے. تو واقعی عامر لیاقت صاحب کی کوئی اتنی وہاں وقت ہے جس انداز سے پی ٹی آئی میں ان کو شامل کروانے والے جشن منا رہے ہیں, لیکن ان کے جو ناقدین ہیں پیپلز پی ٹی آئی کے اندر ہی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اچھی چوائس نہیں, کیونکہ ماضی میں عامر لیاقت جو ہیں وہ بڑی سخت زبان استعمال کرتے رہے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں. بلکہ شاید بہت زیادہ ماضی کی بات نہیں ہے, 2 ہفتے پہلے بھی انہوں نے کچھ باتیں کہی تھیں ان کے لیے. لیکن دیکھیں جی, ہمارا تو بڑا واضح موقف ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کس کو پارٹی میں شامل کرتے ہیں یا کس کو نہیں کرتے ہیں. اب جن کو بھی شامل کیا ہے ذاتی طور پر میرے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن میرا خیال ہے کہ جتنی سیلیبریشنز ہوئی ہیں شاید اتنا فائدہ ان کو کراچی میں نہیں ہوگا, اور اس سے پہلے ہی جو ڈیمیجز ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو پرانے لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے وہ پارٹی سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں. باقی بہرحال اللہ خیر کرے, یہ ابھی ایک شمولیت انہوں نے دکھائی ہے. پیپلز پارٹی آنے والے شاید چند ہفتوں میں
آپ کو کراچی میں بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ انکشافات لوگ سامنے آئیں گے. آپ کو ایک اور ایڈوانٹیج بھی تو ہے کہ ایم کیو ایم کی بے کنی اور توڑ پھوڑ جو ہے وہ ان کے یوم تاسیس پہ بھی دوبارہ اود کر سامنے آئی. تو کیا یہ اس کا فائدہ خان صاحب اٹھا پائیں گے یا آپ اس بہتر پوزیشن میں ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھائیں؟ نظامی صاحب دیکھیں، جو کراچی کی پولیٹکس کو لوگ سمجھتے ہیں، اور خوش قسمتی سے میں چونکہ صدیوں سے کراچی میں رہنے والے خاندان سے میرا تعلق ہے اور ایم کیو ایم کی سیاست کو میں نے بڑا قریب سے دیکھا ہے. ایم کیو ایم کا جو اصل جو خوف تھا وہ، اور ان کا خوف اور جو زبردستی وہ نتائج تبدیل کرتے تھے، پولنگ سٹیشنز ٹیک اوور کرتے تھے، ڈبے بھرتے تھے، وہ اصل میں پرابلم تھی سب کے لیے. وہ اب ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، چاہے وہ کتنے ہی اپنے آپ کو دوبارہ اکٹھا کر لیں. ان کا جو نمبر آف ووٹ جو نکلتے تھے نا 2 لاکھ، 2.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، وہ کسی صورت میں نہ وہ ہوتے تھے ریئل، نہ وہ ہو سکتے ہیں اب. تو اب اگر ایم کیو ایم کا جو ریئل ووٹ ہے اگر وہ ایک جگہ پڑ بھی جائے، یہ سارے اکٹھے ہو بھی جائیں، تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں فیئر الیکشن کی صورت میں. تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی میں ہمیشہ سے تنظیمی طور پر دیگر جماعتوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر رہی ہے. اور اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس نئے لوگ بھی آ رہے ہیں، ایم کیو ایم سے لوگ بھی آ رہے ہیں، پی ٹی آئی سے لوگ بھی آ رہے ہیں، نون لیگ سے لوگ بھی آ رہے ہیں. تو ہماری جو تعداد ہے دوستوں کی بہت بڑی ہے، اور اس وقت جو ممبر سازی ہماری ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بہتر لوگوں کا رسپانس جو ہے وہ کراچی میں ہے، شاید پاکستان کے کسی اور شہر میں نہیں ہے. تو حیران کن جو سچی بات ہے، ذاتی طور پر میں کراچی کا صدر ہونے کے باوجود بھی میں جو توقع کر رہا تھا اس سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی ممبرشپ ابھی تک ہمارے یہاں ہو چکی ہے. تو ہمیں امید ہے کہ جو اس وقت ویکیوم کراچی میں بنا ہے ایم کیو ایم کی غنڈہ گردی کے ختم ہونے سے، ہر جماعت کو حق ہے کہ کوشش کرے، لیکن پیپلز پارٹی اس کی میجر بینیفیشری ہوگی. یقیناً نظر آتا ہے ویسے کہ پیپلز پارٹی کی اربن سندھ میں کوئی پوزیشن امپروو ہوگی. یہ جو پی ٹی آئی کے یہ ایم کیو ایم کا جو اگر تو آپ یہ فیصلہ سعید غنی صاحب کے الیکشن سے کر رہے ہیں اور سینٹ کے الیکشن سے کر رہے ہیں، وہاں سے جو سیٹیں زیادہ نکالی ہیں. نہیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی وہاں حکومت میں بینیفیشری بھی کچھ لوگ ان کے ہوں گے. پہلے بھی لیاری وغیرہ میں تو ان کا ہمیشہ سے رہا ہے زور. تو وہ پی ٹی آئی تو پھر بھی تھوڑی بہت ہاتھ پہ مار رہی ہے، پی ایم ایل این کو تو کوئی وجود ہی نہیں ہوا. تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی پارٹیوں کے کمزور ہونے سے پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے، ان کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے پیپلز پارٹی کا بہتر ہونے سے ہوگا. لیکن بہرحال اچھا، اب میں ایک اور چیز کی طرف بڑھتے ہوئے سعید غنی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج آپ کے ایک بڑے قریبی دوست انورٹڈ کوماز میں ہیں، ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو عدالت نے سزا سنا دی ہے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے پر. تو آپ نے اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھا؟ دیکھیں، مجھے تو اطمینان اس بات پہ ہوا کہ جو بات میں آج سے کچھ مہینے پہلے کہہ رہا تھا، اندازہ تو مجھے پہلے تھا، لیکن جب پنگا اس نے مجھے 3-4 مہینے پہلے لیا تو پھر میں نے اس کو بے نقاب کرنے کا سلسلہ شروع کیا. تو جو باتیں میں کہہ رہا تھا وہ اس وقت درست ثابت ہو رہی ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. اور جب یہ 1 گھنٹہ پروگرام کرتا ہے تو شاید کوئی 1 آدھ منٹ اس میں ایسی یہ باتیں ہوتی ہوں گی جو شاید درست ہوتی ہوں گی، ورنہ سوائے جھوٹ کے الزام تراشی کے کوئی بات اس میں ہوتی نہیں ہے. جہاں تک فیصلے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ڈاکٹر شاہد مسعود نے اداروں کی لوگوں کی تذلیل کی ہے، جتنے جھوٹے الزامات لگائے ہیں، جتنے گھروں میں لوگوں کو پریشانیاں اس نے مبتلا کی ہیں، اس کے مقابلے میں یہ 3 مہینے کا صرف شو سسپینڈ ہونا، یہ سزا بہت چھوٹی ہے. اس کو جیل ہونی چاہیے تھی. اس نے مطالبہ تو پھانسی کا کیا تھا، لیکن میں بھی نہیں کہتا کہ پھانسی ہونی چاہیے تھی، لیکن کم از کم 3-4 مہینے کی جیل ضرور ہونی چاہیے تھی، یہ تاکہ اس کو احساس ہو کہ لوگوں پہ الزام لگانے والے جو ہے نا وہ کس طرح پھر تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں. یعنی آپ کا خیال ہے کہ بڑی نرم سزا ہے؟ بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا جو 3 مہینے کی ان کی صرف پروگرام کرنے پہ پابندی آئی، لیکن پروگرام شامل ہونے میں تو پابندی نہیں کوئی ان پہ. ہم ان کو مہمان کر لیں، آپ بلا لیں ان کو. نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ مشکل ہوگا آپ کے لیے نظامی صاحب ان کو پروگرام. سعید غنی صاحب، لیکن سنجیدگی سے یہ ایک تو ہے نا فسانہ ترازی ہوتی ہے مکمل طور پر، ایک ہوتا ہے کہ آپ ایگزیجریٹ کریں. یہاں تو بالکل ہی یعنی آپ گھڑی ہوئی چیزوں پہ اگر چیز کریں، اس کے باوجود کیونکہ آزادی صحافت کا مسئلہ آ جاتا ہے، شاید عدالت نے ذرا لینینٹ ویو لیا ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس پہ. نظامی صاحب دیکھیں، میں اس حق کو تسلیم کرتا ہوں صحافیوں کے اور جتنے ہمارے دوست میڈیا پہ بیٹھتے ہیں کہ اگر وہ میرے متعلق کوئی انفارمیشن ان کے پاس ہو اور وہ درست ہو تو اس کو وہ ضرور جو ہے چلائیں، چاہے وہ مجھے اس کا کتنا ہی نقصان پہنچے. اگر میں نے غلط کام کیا لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. لیکن یہ بھی صحافت کا بنیادی اصول ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس میرے متعلق کوئی خبر ہے تو میرا موقف جو ہے وہ ضرور لیا جائے تاکہ لوگوں کے سامنے میرا نقطہ نظر بھی آ جائے. ڈاکٹر صاحب نے مجھ پہ
قتل کروانے کا الزام لگا دیا کہ میں نے بندہ مروایا ہے کوئی. میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی مروایا کس کو, مجھے یہ بتا دو. فریال ٹالپور کے اوپر جو ہے وہ قتل کرنے کا الزام لگا دیا, اور پتہ نہیں بے پناہ الزام لگا دیتے ہیں. وہ یہ سوچے بغیر کہ بھئی ہم بھی کسی اسی معاشرے میں رہتے ہیں, ہماری فیملی ہے, ہمارے بچے ہیں, وہ اسکولوں میں جاتے ہیں, وہ گھروں میں جاتے ہیں لوگوں کے. آپ یہ بتاؤ گے کہ تمہارے باپ نے فلاں آدمی کو یا کسی گمنام آدمی کو قتل کروایا ہوا ہے, اور بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی مطلب کوئی ایک آپ کے پاس کہیں سے کوئی اطلاع نہیں ہے, پتہ نہیں ہے کوئی, لیکن آپ نے چلا دیا. اس طرح سے لوگوں کی فیملیز ڈسٹرب ہوتی ہیں, لوگوں کے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں. اس آدمی کو ایک رتی برابر احساس اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ نہ یہ اپنے بچوں کے ساتھ سنسیئر تھا, نہ اپنی وائف کے ساتھ تھا, نہ اپنی ماں باپ کے ساتھ تھا, نہ اپنے بھائیوں کے ساتھ تھا. اس کو فیملی کی امپورٹنس کا احساس ہی نہیں تھا. میں آپ کو بھی نہیں جانا چاہیے, ہمیں بھی معلوم نہیں ہے ان کی. نہیں ذاتیات میں نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جی میرے اوپر اگر کوئی قتل کا الزام لگا دے, میری فیملی کو ڈسٹرب کر دے, تو مطلب کیا میں چپ کر کے بیٹھوں کہ وہ کیا کرتوت کرتا پھر رہا ہے؟ میں کیوں نہ بتاؤں لوگوں کو کہ جو آدمی مجھ پہ الزام لگا رہا ہے وہ کتنا بڑا جھوٹا ہے. اچھا, میں نے تو تیار کیا ہوا ہے جی, سپریم کورٹ نے 3 مہینے کی دی ہے, میرا سلسلہ آگے چلتا رہے گا, میں اپنے مشن پہ بھی لگا ہوا ہوں. سعید غنی صاحب یہ بتائیے کہ آج یہ ایک چینل نے خبر چلائی ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے فون کیا امریکہ سے سید خورشید شاہ کو نگران وزیر اعظم کے کوئی نام ڈسکس ہوئے ہیں, کوئی آپ کے علم میں ہے ایسی کوئی چیز؟ دیکھیں میں ابھی میرے پاس کوئی نہ میرا خورشید شاہ صاحب سے رابطہ ہوا ہے, نہ پارٹی میں کوئی ایسی چیز میرے سامنے آئی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک آئینی تقاضا ہے کہ وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن آپس میں رابطہ کریں اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے کسی کا نام ڈسکس کریں. تو اگر یہ آج نہیں ہوا ہے تو ہونا ہے, اب کل ہوتا ہے, پرسوں ہوتا ہے, لیکن اس کو ہونا ہے اور یہ ہونا چاہیے, کوئی بری بات نہیں ہے اس کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب کے اندر جو ایک خاصیت ہے کہ وہ اپنے ساتھ دیگر اپوزیشن کی جماعتوں کو ضرور اعتماد میں لیں گے اور ان سے مشاورت کرنے کے بعد ہی کوئی نام جو ہے وہ حکومت کو پروپوز کریں گے. ہاں, اس میں یہ نہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو بھی تو آن بورڈ لینا چاہیے, باقی اپوزیشن جماعتوں کو بھی. اور وہ میرا خیال کہا بھی ہے خورشید شاہ صاحب نے کو تحریک انصاف سے بھی مشاورت کریں گے اپنے اینڈ پہ. نہیں, وہ ضرور کریں گے. سعید غنی صاحب, ایک اور بڑی امپورٹنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہ جو ایم ایم اے ہے وہ دوبارہ بارے سے وجود میں آ گئی ہے. لیاقت بلوچ اس کے جنرل سیکرٹری ہیں اور مولانا فضل الرحمان اس کے صدر ہیں. یہ رائے صاحب کس طرح دیکھتے ہیں اس کو کہ کیا اس کا رول ہوگا, یا 2002 کی طرح یہ پھر کوئی 80 سے اوپر سیٹیں لے جائے گی نیشنل اسمبلی میں؟ نہیں, دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ اس مرتبہ ایم ایم اے کا وہ پولیٹیکل رول ہوگا جو 2002 کے انتخاب میں تھا. کچھ سیٹیں یقیناً یہ جیتیں گے جو ویسے بھی مولانا صاحب کا اثر و رسوخ جن علاقوں میں وہاں سے وہ جیتتے ہیں, کوئی ایک آدھ سیٹ جماعت اسلامی جیت جاتی ہے, تو یہ سیٹیں ضرور جیتیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کسی صوبے میں یہ حکومت بنا لیں اور پھر جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر بھی ان کی اتنی بڑی اکثریت ہو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کہا جائے, وہ مجھے ہوتا ہوا نظر آتا نہیں ہے. اور دوسری چیز شاید لوگوں کے سامنے یہ بھی ہوگی کہ جب کے پی میں متحدہ مجلس عمل حکومت میں آئی تو اس کے بعد سے اصل میں وہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال زیادہ خراب ہونا شروع ہوئی, اور جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی وبا پھیلی تھی وہ اس کا آغاز جو ہے وہ ایم ایم اے کی گورنمنٹ کے دوران سے ہوا تھا. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ ایم ایم اے اس پوزیشن میں ہوگی کہ باقی سیاسی جماعتوں کے لیے الیکشن میں رنگ میں بھانگ ڈالے, مطلب ایک سپوائلر رول ادا کرے, اتنی سیٹیں لے جائے کہ باقی پارٹیاں جو ہیں مفلوج ہو جائیں کسی حد تک؟ دیکھیں مجھے تو ذاتی طور پہ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ شاید پارلیمنٹ میں کسی کی کوئی واضح اکثریت نہیں آئے گی. اب کس جماعت کے کتنے نمبرز ہوتے ہیں, میں کم از کم پیپلز پارٹی کے حوالے سے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو اس وقت ہمارا نمبر ہے اس میں اچھا خاصا اضافہ ہو جائے گا. اب ایم ایم اے کتنی نشستیں لیتی ہے, جو جے یو آئی جماعت اسلامی ان کو اگر ایڈ کریں تو شاید 2-4 نشستیں ان کی بڑھ جائیں, لیکن کوئی بہت بڑا اضافہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایم ایم اے کی صورت میں نظر آئے گا. یہ اس پوزیشن میں ہوگا کسی کو یہ ڈکٹیٹ کر سکیں, یہی مطلب ہوا نا؟ جی جی. اچھا سعید غنی صاحب, اب میں آپ سے پوچھنا, لیکن اگر ہنگ پارلیمنٹ بنتی ہے تو ظاہر ہے پھر جی اسی طرف میرا اشارہ. جی اچھا سعید غنی صاحب, اب لاہور میں آج ایک میچ ہو رہا ہے, آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. لاہور میں میچ ہو رہا ہے اور پھر کل دوسرا ایلیمینیٹر میچ ہے, اور پھر سنڈے کو جو ہے وہ فائنل ہونے جا رہا ہے کراچی میں. تو کیسی تیاریاں ہیں کراچی میں اور کیسی ایکسائٹمنٹ ہے کراچی کے لوگوں میں؟ آپ کی گورنمنٹ کی تیاریاں کیسی ہیں؟ آپ سے بھی کیا لوگ پاسز مانگ رہے ہیں ابھی تک؟ دیکھیں تیاریاں تو بہت زیادہ ہیں, اور یقیناً کراچی میں کرکٹ کے بہت بڑی تعداد میں چاہنے والے ہیں, اور کراچی بہت عرصے سے کسی بڑے کرکٹ کے ایونٹ سے جو ہے وہ محروم رہا ہے. یہ بڑے عرصے بعد ایک ایونٹ ہو رہا ہے. کراچی میں بہت لوگوں میں جوش و خروش ہے, اور ٹکٹس تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آئے وہ فوراً لمحوں میں ختم ہو گئے.
اور سچی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے مانگ رہے ہیں, میں فی الوقت تو خود لوگوں سے مانگ رہا ہوں کہ بھائی ٹکٹ کہیں سے ہو تو مجھے پہنچائیں. صحیح. چلیں, بہت شکریہ سعید غنی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. آپ نے اپنا موقف ہمیں دیا, پیپلز پارٹی کا موقف ہمارے سامنے. ایک مختصر بریک لیتے ہیں نظامی صاحب, ذرا بریک پر آ کر کچھ اور چیزیں بھی ہیں اہم, خاص طور پر ڈالر کی بات ہم کریں گے, کچھ اور معاملات بھی ہیں, تو ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. نظامی صاحب, بہت ساری چیزیں ہم ڈسکس کر رہے تھے ابھی سعید غنی صاحب سے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ میں آپ کی رائے بھی لینا چاہوں گا, مزید اس میں بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آغاز میں کہتا ہوں ذرا ڈالر سے. ڈالر کو اچانک کیا ہوا, یہ ڈالر چلا گیا ہے 115 روپے پہ, تو یہ ڈالر اور ڈالر کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ 116 پہ چلا گیا. 116 پہ چلا گیا. یہ 5 روپے سے زیادہ کچھ تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے, اور یہ انجینئرڈ ہے. اچھا, اگرچہ اسٹیٹ بینک نے کہا کہ جی یہ مانگ بڑھ گئی ہے, وہ فلانا. ہوتا یہ رہا ہے کہ ڈالر کو جعلی طریقوں سے اسحاق ڈار صاحب کے دور میں میاں نواز شریف اور اسحاق ڈار کا جزو ایمان تھا کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نہیں بڑھنی چاہیے, وہ نہیں بڑھنی چاہیے. کیسے بھی کر کے روکیں اس کو. اس کے لیے آپ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بیچ میں پیسے ڈالتا تھا, ڈالر مارکیٹ میں کر کے اس کو نہیں چلاتا. آپ سمجھے نا بات. اور اس پہ ایک میٹنگ بھی ہوئی لاہور میں, جس میں ڈار صاحب کی ڈار صاحب تھے, میاں نواز شریف. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی آپ ڈی ویلیو کریں, یا IMF بہت زور دے رہا ہے, کیونکہ آپ کی کرنسی جب اوور ویلیوڈ ہے تو اب اپنی انفلیشن جو ہے وہ باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک. ڈار صاحب نہیں مانے, میاں نواز شریف نے بھی اس کو ڈیسیجن کو ویٹو کر دیا. اس میں ماہرین اکنامکس بھی بلائے ہوئے تھے, کچھ بینکنگ سیکٹر کے, مطلب شوکت ترین صاحب تھے, انہوں نے کہا جی اٹ میکس ایمیننٹ سینس. ایک یہ ہوا. اب دوسرا یہ ہوا کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہمارے ریزروز بڑے نیچے جا رہے ہیں. جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, یعنی کہ کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو, جو مالی خسارہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور دوسری طرف ریزروز جو ہیں وہ اس سے بالکل, وہ بھی 1.5 ماہ کا ایکسپورٹ امپورٹ کا بل جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. اب اس صورت میں آپ اس پوزیشن بھی نہیں کہ مارکیٹ میں ڈالر پھینکیں. مارکیٹ میں ڈالر پھینکیں گے تو جو جن کو ادھار لیا ہوا IMF کی قسطیں اور دوسرے, وہ کہاں دیں گے. یہ تو ہوگی نا بات پکی. تیسرا یہ ہے کہ آپ کی جو ڈار صاحب جس کا بڑا ذکر کرتے ہیں, انہوں نے اتنا میں سینڈل کیا ہے اکانومی کو کہ ہماری اکانومی آہستہ آہستہ امپورٹ بیسڈ اکانومی ہوتی جا رہی ہے. مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ اوپر ہی نہیں بڑھ رہا. نتیجہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس بالکل روبہ زوال ہے. ٹیکسٹائل کا کباڑا ہو گیا. جو آپ کو وہ ملی تھی GSP پلس, اس سے جو فائدہ ہونا تھا وہ بھی نہیں ہوا. اور مینوفیکچرنگ سیکٹر جو اکانومی کا 22% تھا وہ 18% پہ آ گیا. تو اگر آپ یہ ساری تصویر دیکھیں تو بڑی تباہ کن صورتحال بنتی ہے. اس کے ساتھ اب یہ قوم کو ایک دم ہی ٹیکے لگائے جا رہے ہیں, اور IMF کے ڈیمانڈ بھی ہے, دوسری ہماری, ہم ڈالر ڈال ہی نہیں سکتے. اس کے نتیجے میں جو صورتحال بن رہی ہے, انفلیشن اوپر جائے گی, گروتھ ریٹ کا جو اتنا چرچا کیا جا رہا ہے وہ نیچے جائے گا, اور یہ آپ کی اکانومی جو ہے نا بڑی, اب آپ کو پتہ نا جس دن ہم آرمی چیف نے بلایا تھا جنرل بھاجوا صاحب نے, وہاں انہوں نے بڑے تفصیل سے ذکر کیا, اور مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ فوج کے سربراہ جو ہیں بڑی صحیح باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے وہ بات کی جو ہمارے سیاستدان نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ جی جو ٹیکس ٹو GDP ریشیو ہے ہمارا, بہت لوگ ہیں ہم ٹیکس ہی دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پہ جو ٹیکس ٹو GDP ریشیو کا مراد ہے, جتنی ہماری پیداوار ہے اس کا 18% کم از کم ہونا چاہیے. ہمارا کوئی 9% ہے یا 10% ہوگا. تو مقصد ہے کہنے کا کہ, اور انہوں نے کہا کہ ڈار صاحب نے اس ملک کی کوئی اکانومی کے ساتھ خدمت نہیں کی, اور بڑا کرٹیسائز کیا ان کو. نام لے کے جی بالکل, فائنانس منسٹر تو وہی تھے. تو مقصد ہے کہ یہ
اب ایک طرف پی ایم ایل این کہتی ہے کہ ہم نے دودھ کی نہریں بہا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، ہم بہت ہی ایک نازک مرحلے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے نظامی صاحب کہ اگر جعلی طریقے سے نواز شریف صاحب کی ہدایت پہ اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کو روکے رکھا اور ظاہر ہے اس سے پھر سیاسی فائدہ اٹھانا مقصد ہوگا، تو اب الیکشن کے نزدیک آ کر پھر اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ اب کیا بس میں نہیں رہا تھا بالکل، یا اسحاق ڈار بڑا صاحب اچھا سوال ہے آپ کا۔ جو پہلے ہے نا وہ جس کو آپ جعلی کہہ رہے ہیں، ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ یار ملک میں انفلیشن جو ہے کم ہوگی، واقعی کم رہی ہے، اور اس وقت حالانکہ اس وقت تیل کی قیمت جو تھی وہ $40 پر بیرل آ گئی ہے، $50 پر، اب 60 سے اوپر تجاوز کر رہی ہے۔ بڑا اچھا موقع تھا، اب تھوڑا تھوڑا کر کے روپی کو مینج کر کے اس کو اس کی صحیح جگہ پر نہیں تو کہیں نہ، آپ کو پتہ نا ہمارے ایکسپورٹرز کا کیا شکایت ہے کہ پاکستان کی کرنسی سب سے زیادہ اوور ویلیو ہے، چائنا بھی ڈی ویلیو کر چکا ہے، بھارت ہمارے ساتھ کر چکا ہے، سری لنکا، بنگلہ دیش وغیرہ، ہم اپنے وہ مرغے کی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ نے جو دوسرا سوال کیا کہ دوسرا یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اٹ از نو لانگر پاسبل کہ ہم یہ آکسیجن دیتے رہیں۔ یعنی اسحاق ڈار بھی اس وقت ہوتے ہوئے مفتاح صاحب کی جگہ تو یہی ہوتا، اسحاق ڈار صاحب کہ میرے بغیر یہ دیکھیں ایسے ہوا۔ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا، مفتاح صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، مفتاح صاحب تو آپ آئے ہیں، وہ کیا کریں اب؟ یعنی اب وہ ایک قسم کی جس کو کہتے ہیں نا شارٹ گن میرج ہے کہ جی آپ کریں، یہ مرتا کیا نہ کرتا والی بات ہے۔ صحیح ہے، چلیں تو اب مفتاح صاحب کو ہم کوشش کریں گے کہ ان کا موقف آئے، وہ کیا اس پر کہتے ہیں وہ تو پتہ چلے گا۔ اچھا، ایک چیز میں آپ سے اور ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، شیخ رشید صاحب کے حوالے سے ایک فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ شکیل عباسی صاحب کی پٹیشن تھی ان کی نااہلی کے لیے، انہوں نے کہا کہ جنہوں نے اثاثے چھپائے ہیں، اب اپنے اثاثے صحیح طریقے سے شو نہیں کیے تھے، پورے شو نہیں کیے تھے، اپنے مکان کی جو قیمت انہوں نے بتائی 1,02,00,000 روپے، اصل میں اس کی ویلیو جو ہے فارم بھی ہے ان کا ماشاءاللہ، اور انہوں نے کہا کہ جتنی ان کے پاس پراپرٹی ہے اس سے کم انہوں نے ڈکلیئر کی۔ ویسے اتنے غریب نہیں ہے، ویسے ٹھیک ٹھاک شیخ رشید متفوق آدمی ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح انہوں نے غریبوں کا لیڈر خود کو بنا کے رکھا ہے، یہ مینیج کیا انہوں نے۔ ہاں، لیکن وہ مزیدار بات تو اس میں یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز جسا نے بڑی ٹوک بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاناما کیس کے وضع کردہ اصولوں کا اطلاق جو ہے وہ سب پر ہوگا یا نہیں ہوگا، سوال پوچھا، اور پاناما کیس میں کہاں یہ طے ہوا تھا کہ غلطی جان بوجھ کر ہو یا غیر ارادی تو نااہلیت ہوگی، مطلب کہنے کہ یہ شیخ رشید صاحب کا کہنا یہ تھا کہ غلطی سے ہو گیا، ان کا غلطی از نو ڈیفینس۔ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یار یہ میاں نواز شریف کو اقامے پہ نکالا گیا اس پاناما پہ، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اب شیخ رشید جو ہیں جو کہ کیا مستقبل اس معاملے میں بڑے لٹک رہی ہے، انہوں نے تلوار تو لٹک رہی ہے، اور جو قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس ہیں وہ یا سوالات ہیں تو وہ تو بڑے واضح ہیں۔ لیکن شیخ صاحب کا ڈیلیما یہ ہے کہ ان کا بڑا سینس آف ہیومر، آج بھی ہنس کھیل ہی رہے تھے وہ۔ شیخ رشید صاحب باہمت آدمی ہیں، لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ وہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، جی زلف دراز میں پاؤں الجھ گئے یار کا، ٹھیک ہے، لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا۔ مطلب ہے کہ جو پہلے پٹیشن انہی کی تھی، پہلی پٹیشن ادھر کی پاناما کی تھی، نواز شریف نہیں بچ سکے گا، یہ وہ اب یہ خود اس جو ٹریپ انہوں نے لے ڈاؤن کیا تھا اس کے اندر جو پریسیڈنٹ بن گئے، جس طرح قاضی صاحب نے تو بڑی واضح کہہ دیا کہ اس میں یہ کہنا کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور میں نے غلط بیانی نہیں کی دانستہ، لیکن وہ کلیریکل ایرر تھا، اس کو آپ کو پتہ ہے کہ نہ مانا گیا نواز شریف صاحب قصے میں، اور اس سے زیادہ جہانگیر ترین صاحب کا تو اپنا تھا سارا کچھ، انہوں نے کوئی ایل گوٹن بنی نہیں تھی ان کی، جو وہ تو میاں نواز شریف بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ 1937 سے حساب لیں میرا، تو اگر ساری پکچر کو دیکھیں تو وہ تھوڑی سی تلوار تو لٹک رہی ہے میرے خیال سے۔ صحیح ہے۔ اچھا، ایک ابھی آپ ذکر ہوا سعید غنی صاحب سے بات کرتے ہوئے عامر لیاقت کا، ڈاکٹر عامر لیاقت کا۔ اب ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے حوالے سے آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ جی پی ٹی آئی میں بڑی سیلیبریشنز ہو رہی ہیں ان کے آنے سے، مگر دوسری طرف دیکھا جائے تو جتنی سیلیبریشن ہو رہی ہیں اس سے زیادہ ماتم کی صورتحال بھی ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں ناراض ہیں اس بات سے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو کس وجہ سے لے لیا گیا ہے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے بارے میں بہت سخت اور ریمارکس اور قلم نے دکھائے بھی تھے کہ وہ کیا کہتے رہے ہیں، اور عمران خان کے بارے میں سلمان احمد جو بڑے پرانے ہیں جی انہوں نے کہا کہ اب عمران خان کے ارد گرد ریپٹائلز یعنی کہ چپکلیاں اور یہ وہ عامر لیاقت کا دیکھنا لے جو کچھ کہتے رہے پہلے، وہ جی دکھا دیں کیا پہلے تو دیکھا تھا کل تو جو دوبارہ دیکھ لیں کچھ تھوڑا سا اور ذرا طبیعت صاف کر لیں۔ دور ہو گیا، میرا پیشن تھا، میں نے اپنا پیشن چھوڑ دیا، میری خوشی تھی
میں منسٹر رہا تھا اس ملک میں مجھے ایم کیو ایم نے ایم این اے بنایا تھا. میں اس کے بعد میں نے سیاست نہیں کی پھر 10 سال تک. پھر میں ایم کیو ایم کے لیے آیا تھا. میں ایم کیو ایم کے لیے آیا تھا. معذرت کے ساتھ آپ نے سیاست ایک دفعہ پہلے بھی چھوڑی تھی, میں ٹاک شو میں گئے, آپ کا مائنڈ پھر بدلا, کیا گارنٹی ہے پھر نہیں بدل جائے گا ڈاکٹر صاحب؟ مائنڈ نہیں بدلا تھا. میں یہ اس سے میں نے سیاست چھوڑنے کو, اس سے یہ تو میں نے اپنا درد بیان کیا تھا, سیاست اس سے چھوڑنے کو تھوڑی کہا تھا. آج تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یا آپ ریکارڈ پہ رکھ لیجیے گا, میں جب بھی آؤں یا آپ کو قسم ہے کہ آپ مجھے دکھائیں گے کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے, میں اب نہیں آؤں گا. آپ مجھے قسم نہیں بھی دیں گے میں پھر بھی دکھاؤں گا, مگر میں نہیں آؤں گا شاید, میں چلا گیا, آئی ایم گون, میں نہیں آؤں گا کبھی بھی, میں کبھی نہیں آؤں گا. وہ عامر یاقر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سیاست میں کبھی واپس نہیں آؤں گا. یہ جو ابھی کلپ ہم نے دکھایا, تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جب وہ سیاست میں آ گئے ہیں کہ میں پی ٹی آئی سے کبھی نہیں جاؤں گا. نہیں, وہ تو تبدیلی کی خطرہ ہے نا, سیاست تو نہیں کر رہے, وہ تو تبدیلی لا رہے ہیں. لیکن وہ جو کرٹیسزم ہو رہا ہے, اور ریحام خان کا ایک دلچسپ آ جایا ہے ٹویٹ. وہ کہتی ہیں کہ میرا انٹرویو انہوں نے کیا تھا 2015 میں, جو شاید چلایا نہیں تھا, کہ وہ شاید عمران خان کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا, پتہ نہیں اس میں کیا ہے اس انٹرویو میں. لیکن بہرحال یہ پی ٹی آئی جو ہے, اس کی ایک جو آپ نے بات کی نا, ایک لیجیٹمیٹ کرٹیسزم جو ہے ان پہ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو خان صاحب کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں یار, الیکٹیبل لے رہے ہیں. نہیں, لیکن وہ الیکٹیبلز کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر عامر لیاقت تو الیکٹیبل یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا. میں تو ان کو الیکٹیبل بھی نہیں سمجھتا. خان صاحب جو ہیں وہ ایک اپنے ہٹ پہ چلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کچھ ہیرے اکٹھے کرنے ہیں کچھ. اب اس کے اندر پہلے تو جو 2 چیزیں ہوئی ہیں نا, ایک تو جو پہلے یہ سینٹ کے الیکشن کے موقع پہ ہارس ریڈنگ جو ہوئی کے پی کے اندر, پیسے چلے, اس سے ان کا تھوڑا سا جو مورل ہائی گراؤنڈ تھا وہ ایروڈ ہوا. دوسرا, پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا اور یہ کہنا کہ میں تو ان کو چور سمجھتا ہوں, اس سے مزید ایروڈ ہوا. اور یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ آخری کھیل ہے عامر لیاقت, لیکن یہ ایک پارٹی کے اندر جو آئیڈیلسٹ تھے, جو خان صاحب کا ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ تھا, وہ یہ تھا کہ میں باقی سیاستدانوں سے مختلف ایک سیاستدان ہوں, میں ایماندار ہوں, میں راست بار ہوں, میں نے کوئی کرپشن نہیں کی, میں اپنے نیچے کو کرپشن نہیں ہونے دیتا, میں ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ ہوں. وہ تھوڑا سا اس میں کافی ڈیٹ. وہ کل ایک پریس کانفرنس میں سوال ہوا تھا عمران خان صاحب سے, انہوں نے کہا جی آپ تو کہتے تھے کہ یوتھ کو لے کر آؤں گا, یوتھ کی پارٹی ہیں, یوتھ کو موقع دیں گے, تو آپ جو ہے وہ پرانے لوگوں کو لینے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو یوتھ نظر نہیں آتے, یہ یوتھ ہی تو ہیں. تو یہ ان کا آرگیومنٹ تھا. وہ خود یوتھ ہے ویسے, لیکن ایک بات اور ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں جو سب سے زیادہ ہرٹ ہے نا لوگ, وہ جو ایک پڑھا لکھا طبقہ, وہ ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ یار آپ کو پتہ ہے یہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, میں پچھلے الیکشن میں کافی میں نے چکر وکر لگایا پولنگ بوتھ وغیرہ کے, ایسے لوگ ووٹ ڈالنے آئے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو جو پہلے ووٹ نہیں ڈالتے تھے. مطلب ایک اپر کلاس, مڈل کلاس, ایجوکیٹڈ طبقہ, پروفیشنلز, وہ ڈسلوژن ہو گئے. خواتین کی بہت بڑی تعداد وہ ڈسلوژن ہو گئی یقیناً. صحیح ہے. اچھا, آگے بڑھتے ہوئے نظامی صاحب, یہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب جو ہیں, ان کے بارے میں اگرچہ ہم نے پہلے بات کی, لیکن یہ 3 ماہ کی پابندی جس میں یہ پروگرام نہ کریں, پیمرا اگرچہ ان کو پہلے بھی ان پر یہ پابندی عائد کر چکا ہے, لیکن کسی اور وجہ سے کہ انہوں نے کچھ الزامات لگائے تھے, اب بھی خیر انہوں نے پروپیگنڈا کیا, اب عدالت کی طرف سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں. تو آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس فیصلے میں دیکھیں, ایک تو ساری عمر میں تو یہی کہتا رہوں یار کہ کسی کی صحافی کو کوئی تعزیری زبان بندی کی جائے تو وہ کوئی آزادی صحافت کے خلاف ہے ایک تو. لیکن کیا ہم مادر پدر آزادی کی اجازت دے سکتے ہیں؟ سبجیکٹ ٹو لا ہوتی ہے ہر چیز, اور یہاں قانون اخلاق دھجیاں اڑائیں گے. اس کے علاوہ جو مجھے افسوس ہوا کہ میرے بڑے دوست ہیں, مجھے عدالت نے طلب کیا, انہوں نے میری بھی دھجیاں اڑا دی اپنے پروگرام میں. اگرچہ بعد میں ان کو اس چیز کا کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے ایک سبسیکوینٹ پروگرام میں معذرت بھی کر لی, جو کہ اچھی بات ہے. لیکن ایک انسان کو کریکٹر اسیسینیشن کر کے اور بالکل ہی سراپا جھوٹ, اس کے بعد یہ کرنا. دوسری جو چیز ہے نا جو میرے نزدیک اس میں محل نظر ہے, کچھ چینلز کا بھی کوئی فرق ہے یا نہیں ہے. جو چینل اس کا پروگرام چلاتا ہے اس کی مینجمنٹ نے تو نہ اس سے لا تلقی کا اظہار کی, اگر کیا تو مجھے نہیں معلوم. نہیں کیا تبھی تو پروگرام چل رہا تھا ابھی تک.
کوئی اس کی مذمت نہیں کی، نہ شاید مسعود صاحب کو اون کیا، لیکن کچھ نہ کہہ کے اون کیا، پروگرام جاری رکھ کے اون کیا. ان کو ڈس اون نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ پروگرام جو سپریم کورٹ کو بند کیا، پینڈنگ این انویسٹیگیشن، اس کو سسپینڈ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو سپریم کورٹ نے فیصلہ جو دیا، یہ ذرا ون سائڈڈ ہے میرے نزدیک. اس میں متعلقہ چینل کو کوئی تعزیری سزا ضرور ہونی چاہیے تھی کہ آپ لوگ یو آر پلینگ وتھ فائر، آپ لوگوں کی تقدیر کے ساتھ ان کی پگڑی اچھالنے میں پارٹی بنتے ہیں صرف ریٹنگ کے لیے. صحیح ہے. نظامی صاحب ایک بریک لے رہے ہیں، مختصر بریک کے بعد ذرا کچھ سعد رفیق صاحب کی بات کریں گے جن کو طلب کر لیا گیا. میرے کو بھی تجزیہ کرنا ایم ایم اے کی بھی بات کرتے ہیں، ذرا ایم ایم اے کیا کرنے جا رہی ہے. تو ایک مختصر بریک کے بعد پھر ناظرین واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید ناظرین. کرکٹ میچ اس وقت چل رہا ہے لاہور میں قذافی اسٹیڈیم میں، اور بڑی ایکسائٹمنٹ ہے. اگرچہ بارش بار بار میچ کو ڈسٹرب کر رہی ہے، لیکن بہرحال پشاور زلمی اس کی بیٹنگ اس وقت جاری ہے اور کامران اکمل آؤٹ ہو چکے ہیں. پوری قوم میں ایک ایکسائٹمنٹ ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایون دا رین کوڈ ناٹ ڈیمپن دی ایکسائٹمنٹ. بلکہ لوگ اور ایکسائٹڈ ہیں کہ موسم بھی بڑا زبردست ہوا ہے. چلیں جی، لاہور میں اللہ گلا تو کچھ ہوا نا جی، تو ہاں، اور لاہور میں تو ہوا ہے، اب کراچی میں بھی ہونے جا رہا ہے. پچھلی دفعہ صرف لاہور میں تھا تو کراچی والے بڑا مس کر رہے تھے، تو فائنل کراچی میں ہونے جا رہا ہے اس دفعہ. ہاں، بس یہ ہے کہ ذرا جو اس کے ارد گرد بڑی شہریوں کو انکنوینئنس ہوتی ہے وہ برداشت کر لیتے ہیں اس بگر کاز کے لیے. لیکن کرکٹ کا صحیح آیا تب ہوگا جب نارمل طریقے سے سارا معاملہ آہستہ آہستہ وقت آئے گا. لیکن ظاہر ہے نظامی صاحب ابھی یہ ہے کہ وہ براہ راست وہ نہیں ہو سکتا چونکہ، تو اس لیے حکومتوں کو اور مینجمنٹ کو میرا خیال ہے مارجن تو دینا چاہیے. نجم سیٹھی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا، کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو. جی بالکل، انہوں نے 3 سال سے بڑی کامیابی کے ساتھ یہ تیسرا ایونٹ کروایا. کچھ تو ہے نا یار، کسی بہانے غیر ملکی کھلاڑی کھیلنے آ رہے ہیں پاکستان. بالکل. تو اوور آل آپ فالو کر رہے تھے ویسے پی ایس ایل کو نظامی صاحب؟ کو تھوڑا بہت، اتنا زیادہ نہیں کیونکہ پروگرام کے ساتھ ہمارے کلیش کر جاتا ہے نا. جی تھوڑا بہت کر لیتے ہیں ویسے. لیکن جتنی نوجوانوں میں ایکسائٹمنٹ اس وقت موجود ہے کرکٹ کو لے کر، مطلب خوشی کی بات یہ ہے کہ چلیں ڈپریسڈ فیسز پر ایک کرکٹ کے بہانے سے ایک کچھ 3 دن کے لیے کم از کم کہ ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے. ہر جگہ کرکٹ ہے، آپ دیکھیں کسی بھی محلے میں چلے جائیں تو کرکٹ ہے یا لوگ، اور پھر ہر بندہ اس کا ماہر ہے. آپ پوچھیں کسی سے، وہ بتائے گا یار کہ یہ فلاں کو شامل نہیں کیا، فلاں کو جوا چل گیا ہے، یہ ہے وہ ہے، ہر قسم کی اسپیکولیشن وغیرہ ہوتی ہے. صحیح ہے. تو جس طرح سے نظامی صاحب ہماری رگوں میں کرکٹ خون بن کر دوڑتی ہے، اسی طرح سے ہماری رگوں میں سیاست بھی خون بن کے دوڑتی ہے. تو سیاست کے بغیر ہماری صحیح کہا. یہ اسی لیے اس ملک میں جو نا فوجی امریتیں ناکام رہی ہیں کہ وہ ضیاء الحق نے ایک دفعہ یوم اقبال پہ تشریف لایا، صدارت تھی ان کی الامرا میں، تو میرے چچا مجید نظامی مرحوم بھی تھے وہاں. تو ضیاء الحق نے کہا یہ سیاست کا کیڑا اس قوم میں گھسا ہوا، میں اس کو میں بڑا تنگ ہوں، ٹیکل کروں گا. تو نظامی صاحب نے پھر کھڑے ہو کے کہا کہ آپ اس کیڑے کو نہیں نکال سکتے ضیاء صاحب. بڑی محفل میں انہوں نے ان کو ٹرمپ کیا اس معاملے میں. وہ بات ٹھیک ہے ویسے جی. نہیں، یہاں پر تو دیکھیں جو عامروں نے حکومتیں بنائی ہیں ان نے بھی اپنے عہد کو برقرار رکھنے کے لیے اور طوالت کے لیے انہوں نے بھی انتخابات کا سہارا لیا. انہوں نے فوراً چاہے ڈمی پارٹیز بنائی لیکن انتخابات کرائے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ باقیات آمریت نہیں ہے لیکن باقیات آمریت. اب یہ ایم ایم اے جو ہے یہ مردہ گھوڑے میں پھر جان ڈال دی ہے. یہ 2008-2 میں جبکہ یہ میاں نواز شریف بھی جلا وطن تھے اور بے نظیر بھی شہید جلا وطن تھی، اس ویکیوم میں بنی تھی. اور NWFP جو کہتے تھے اس وقت، وہاں حکومت بھی بنائی، 80 ان کی سیٹیں تھیں. اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان. لیکن وہ یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ آپ نے یہ نظرات کو حکومت دی. اور سب سے زیادہ کرپشن کی شکایت جو ہے خیبر پختونخوا میں پیدا ہوئی، مطلب ہے آپ نے علماء حضرات کو دی. اور اس میں بھی متحارب قسم کے علماء جو ہیں شامل ہیں. آج بھی جو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک طرف جماعت اسلامی ہے، دوسری طرف JOIF ہے، ساجد میر صاحب کی پارٹی ہے.
یہ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ کیا یہ سیاسی طور پہ اکٹھے ہو کے سوائے اقتدار کے مزے لوٹنے کے اور تو کوئی مجھے بنا اتحاد نظر نہیں آتا. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ اتحاد جو ہے زیادہ سے زیادہ کام کرے گا تو خیبر پختونخوا میں کام کرے گا، تو خیبر پختونخوا میں کیا یہ اتحاد اتنا کام کر سکتا ہے یا اتنے رزلٹس دے سکتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو چیلنج کر سکے؟ ان کی کوشش یہی کہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنا لیں. اور دیکھیں نا، سب سے جو معاف کیجیے گا کویسچنیبل رول ہے نا وہ جماعت اسلامی کا، بے اصولی. میں پہلے بھی اس پہ وہاں آپ عمران خان کے ساتھ ہیں، ادھر آپ ایم ایم اے میں شامل ہو گئے، سینٹ میں آپ نے این کے لوگوں کو سپورٹ کیا. یہ کوئی ہے کوئی؟ جیسے ہم نے 2-3 دن پہلے بھی جماعت اسلامی کی سیاست پہ بات کی تھی تو ان کا میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ ان کا رد عمل آیا تھا. انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارا موقف بھی لیں پروگرام میں. تو میں نے کہا کہ بالکل آپ کو موقع دے دیں گے، ان کو کسی دن موقع. لیاقت اللہ بلوچ تو میرے شاگرد ہیں، بلا لیں گے. اچھا آپ کے شاگرد ہیں وہ؟ جی میں ایم اے جلد میں پڑھاتا رہا ہوں. اچھا وہ ایسی داڑھی سے میرا خیال ہے بزرگ لگتے ہیں. ہاں نہیں میں ان سے زیادہ بزرگ ہوں. ٹھیک ہے، تو بالکل ان کا موقف اس پر لے لینا چاہیے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل بے اصولی. اب سیاست میں کہاں اصول فالو ہوتے ہیں؟ اور مولانا فضل الرحمان فار دیٹ میٹر ہمسیلف. اور ان کے جو اختلافات بھی ہو گئے تھے پھر ایم ایم اے کے آخری دنوں میں جا کے. تو وہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ان کی بڑی عزت کرتی تھیں، ادھر بھی انہوں نے مزے لوٹے، ادھر بھی مزے لوٹے. اب بھی مطلب ہے کہ وزارتیں بھی لی ہوئی ہیں جیسے میں نے ذکر کیا تھا، اور ادھر زرداری صاحب کے ساتھ بھی پینگیں بڑھا رہے ہیں. کسی کو پتہ نہیں کس کو ووٹ دیا تھا سینٹ کے چیئرمین شپ کے لیے اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے اور باقی الیکشن میں. صحیح ہے. تو یہ تو ہو گئی ایم ایم اے کا. لیکن آن اے سیریس نوٹ، یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ کوئی اتنی بڑی تھریٹ نہیں ہے، لیکن یہ جو ایک ہانگ پارلیمنٹ کا ایک سیناریو بن رہا ہے نا، اس اسکیم آف تھنگز میں یہ کام کر سکتی ہے، داؤ لگ سکتا ہے. ان کا داؤ لگ سکتا ہے کہ جی آپ ہمیں یہ 12-15-20 سیٹیں نکال گئے. ہاں اگر نکال گئے نیشنل اسمبلی میں، جس کی امید مجھے کم ہے، تو اس لیے کہ اب ویسے تو مارجن فل ہو چکا ہوا نا. مطلب ہے کہ ایک طرف خان صاحب کا ایک فنامنا آیا جو ایک ویکیوم تھا جو پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کی تنزلی کی وجہ سے ہوا، اس کو خان صاحب نے فل کر دیا. پی ایم ایل این اس کے باوجود کہ آپ جو بھی کہیں کہ وہ ابھی آج تک تو کم از کم وہ مستحکم ہے. باقی رہا یہ آپ، لیکن دوسری طرف جو ہے آپ دیکھیں کہ بائی الیکشنز کے تجربے سے پتہ لگتا ہے کہ ملی مسلم لیگ جو ایک نئی چیز بنی تھی، وہ جو اس کا انہوں نے بھی لیا، تحریک لبیک نے بھی لیے یہ دعویٰ، کیا نام ہے ان کا جو حافظ سعید کی جماعت، ان کی ایک قسم کی ایک حمایت یافتہ ان کے امیدوار تھے، کیونکہ ان کی رجسٹریشن ابھی نہیں ہوئی لیکن آزاد حیثیت میں وہ لڑے. مقصد ہے کہ یہ کوشش تو ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ یار ہم نے اس ملک میں انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے اور قنوتیت کو پسند کرنا، دوسری طرف ایسے ہی ناصر کو انکریج بھی کیا جاتا ہے. صحیح ہے. تو پی ٹی آئی کے لیے تھریٹ ہو سکتی ہے یا نہیں خیبر پختونخوا میں؟ یقیناً. اس کی وجہ ایک اور بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کہ خیبر پختونخوا نے یہ صوبہ جو ہے نا، اب جس طرح یہاں کم از کم 3 دہائیاں تو ہمیں دیکھ رہے ہیں یہاں مسلم لیگ کا طوطی بول رہا ہے. این لیگ جو ہے جب وہ ایگزائل میں چلے گئے اس کو چھوڑ دیں، تو ادروائز خیبر پختونخوا میں ہر دفعہ ایسا انقلاب آتا ہے کہ پہلی باری حکومت کی چھٹی ہو جاتی ہے. 2 مسلسل کسی نے 2 مرتبہ حکومت نہیں کی. نہیں آپ دیکھیں نا، آپ صاحب میرے پاس تو فیکٹس اینڈ فگرز نہیں تھی تو میں ان سے اے این پی تھی، پھر ایم ایم اے آ گئی، ایم ایم اے کے بعد پھر اے این پی آ گئی، اے این پی کے بعد پی ٹی آئی. ایک زمانے میں مسلم لیگ کی کولیشن سے بھی گورنمنٹ بنی ہوئی تھی، تو یہ آئی مین اٹس اے مکس بیگ. تو وہاں پہ خطرہ ہے، یقیناً خطرہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ سعد رفیق صاحب کا کیا معاملہ ہے سر؟ سعد رفیق اور ان کے بھائی کو طلب کر لیا گیا 22 مارچ کو، کیا ہوا؟ یار دیکھیں، سعد رفیق صاحب ایک دن میں میاں شہباز شریف صاحب کو ملنے گیا، ابھی کچھ ہفتوں کی بات ہے. اس سے پہلے ریلوے کلب میں انہوں نے ایک لنچ دیا تھا، تو کہنے لگے میں آپ کے پروگرام میں آؤں گا. میں غلطی سے کہہ بیٹھا کہ خواجہ صاحب آپ پروگرام میں، کہتے ہیں نہیں نظامی صاحب میں آپ کا پروگرام بڑے غور سے دیکھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کیا اس میں آپ کے گھر آ کے آپ سے بات کرنی پڑے گی. یعنی اتنے پولائٹ انداز سے انہوں نے مجھے ایک قسم کی گلہ کیا، دھمکی اگویز گلہ کہہ لیں. اب میں کیا کہہ سکتا تھا؟ تو یہ مطلب ہے کہ یہ تو ہوا نا کہ میاں نواز شریف کے جو ہواری ہیں، اگر یہ پیراگون وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا خواجہ سعد رفیق کو بلا کے یہاں میں ان کا موقف لینا چاہیے، لیکن یہ پیراگون میں ان کا نام آ رہا ہے. تو اگر میاں نواز شریف کا احتساب ہو سکتا ہے
تو ان کا بھی ہونا چاہیے, ان کو جواب دینا چاہیے. ان کا اگر تعلق نہیں ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں, جو کہ عام طور پہ یہ دونوں بھائیوں سے, سلمان سے اور ان سے منسوب ہوتی ہے, لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ بھی کسی وجہ سے کہہ رہے ہوں گے. دوسرا جو یہ اشیانہ ہاؤسنگ اسکیم ہے, اس میں بھی ان کو جا کے کوئی تعلق بن جاتا ہے کوئی کانٹریکٹ وغیرہ کے حساب سے. ویسے آفیشیل سورس آف انکم کیا ہے خواجہ صاحب کا؟ کیونکہ ظاہر ہے میں جانتا ہوں کہ جب ان کے والد صاحب کے حوالے سے وہ سانحہ ہوا تھا تو فیملی نے بڑا کرائسس فیس کیا اور بڑی ایک غربت میں زندگی گزاری. تو اس کے بعد پھر آپ ہسٹری تھوڑی سی جانتے ہوں گے, کیسے پھر یہ اتنے ویل آف کیسے ہوئے ان کا؟ لیکن بیسیکلی میں تو ان کے والد صاحب کو بھی جانتا تھا جی. وہ تو تانگے میں ایک اور سائیکل پہ پھرنے والے آدمی تھے. لیکن یار اس ریگز ٹو ریچز کی جو سٹوری ہے وہ تو بہت لوگوں کی ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ سورس آف انکم آپ نے کہا, یقیناً وہ پراپرٹی میں ڈیبل کرتے ہیں, پراپرٹی میں ان کا بڑا کاروبار جو ہے کامیاب ہے اور اللہ ان کو مبارک کرے. اپنا تو انہوں نے اپنی محنت شائقہ سے اگر کچھ کمایا ہے اور اس ملک میں ترقی کی ہے, اٹس اے لینڈ آف اپرچونٹی, اچھی بات ہے. لیکن ان کو اپنے اب ان سے کوئی منی ٹریل نہ مانگ لے کہ جی آپ نے کیسے ترقی کی ہے. لیکن حساب تو سب کو دینا چاہیے نا, یہ تو جمہوریت کا ایک بنیادی اصول ہے اور حسن ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جاتے جاتے میں نظامی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نگران سیٹ اپ کے لیے نگران وزیر اعظم کا نام آپ کو خوش صوبی سے طے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ خبریں ہیں کہ آج 4 نام ڈسکس ہوئے ہیں, ہو جائے گا. یہ شوکت اللہ کا نام بھی ہے, عشرت حسین صاحب کا نام بھی ہے. اس میں ٹائٹ لائن سے ماسوا ہے کہ عشرت حسین صاحب ایک ایسے نام ہیں جو کہ بہت خود بھی لابنگ کر رہے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے. ہاں, وزیر اعظم کے لیے, اور وہ مل ملا رہے ہیں, بک لانچنگ ہو رہی ہے, ادھر شہباز شریف وغیرہ سے بھی مل رہے ہیں, ادھر بھی مل رہے ہیں. تو دیکھنا پڑے گا کہ اس پہ کنسنسس کیسے ہوتا ہے. باقی رضا ربانی کا جو نام ہے وہ بھی ایک آیا, لیکن رضا ربانی کے نام پہ پیپلز پارٹی کیسے, مطلب یہ ایگزیکٹ نہیں, کوئی شاید پی ایم ایل این کی طرف سے نام آیا ہو. رضا ربانی کا نام ہو سکتا ہے پی ایم ایل این نے دیا ہو, لیکن زرداری صاحب نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا تھا وہ تو ممکن ہے کہ رضا ربانی کے نام پہ کنسنسس ہو جائے, جو اچھا نام ہے میرے نزدیک. زرداری صاحب مان جائیں گے؟ کوئی ناممکن, اگر نواز شریف کی آیا پھر نہیں مانیں گے. چلے, بہت شکریہ نظامی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. آج کا پروگرام تھا ناظرین, اس پر اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.